بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ آج کی آواز سرکاری ملازمین، مظلوم سرکاری ملازمین کی آواز، میرے ساتھ رہیے گا۔ مہنگائی نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو زندہ درگور کر دیا۔ آئندہ وفاقی حکومت کی جانب سے مالیاتی بجٹ 2022-23 کے اعلان کی عارضی تاریخ کا فنانس ڈویژن پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، تاہم ہم قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہونے کی حتمی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر سال ملازمین بجٹ کا انتظار کرتے ہیں اور حکومت سے ان کی آواز سننے کی توقع کرتے ہیں، لیکن ملازمین کی صرف معمولی ریلیف ملتا ہے۔ ملازمین کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور حکومت سے اس آنے والے بجٹ 2022-23 میں ان کے لیے کیا کرنے کی امید ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے چند مسائل یہ ہیں کہ حکومت ان پر غور کرنا چاہیے اور ملازمین کو ریلیف دینا چاہیے۔ آپ ملازمین اور پینشنرز کے جو دیگر درج ذیل مسائل ہیں ان کی نشاندہی کروں گا۔ پے اینڈ پینشن کمیٹی، the disparity allowance between pay and allowances, merging of the ad hoc relief, revised pay scale, group insurance, house rent allowance, medical allowance, conveyance allowance, time scale promotion, advance increment اور increase pension۔ بات کرتے ہیں پے اینڈ پینشن کمیٹی کی۔ تنخواہ اور پینشن کمیٹی پہلے ہی وفاقی حکومت نے 2022 میں ملازمین اور پینشن کی تنخواہ اور پینشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تشکیل دی، لیکن حتمی رپورٹ کمیشن کئی سالوں بعد بھی کسی نہ کسی وجہ سے پیش نہ کر سکا۔ اب اس بات کے امکانات ہیں کہ کمیشن بجٹ 2022-23 سے پہلے پیش کر سکتا ہے۔ ڈسپیرٹی الاؤنس کی بات کریں، مختلف محکموں کے ملازمین کو مختلف الاؤنس مل رہے ہیں۔ کچھ محکموں میں ایک ہی پے اسکیل کے ملازمین کی تنخواہ ایک ہی مدت سروس کے 2 یا 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ملازم کو بہت سے خصوصی الاؤنس ملتے ہیں، کچھ اضافی الاؤنس ملتے ہیں، جیسے رسک الاؤنس، جوڈیشل الاؤنس، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یوٹیلٹی الاؤنس، ٹیکنیکل الاؤنس، ایگزیکٹو الاؤنس، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ الاؤنس، ٹیچنگ الاؤنس، ہارڈ ایریا الاؤنسز۔ تفاوت میں کمی کا الاؤنس 2022-21 اور 22 وفاقی حکومت نے ملازمین کو دیا جو 100% کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی خصوصی الاؤنس نہیں دے رہے تھے، لیکن یہ الاؤنس دیگر صوبوں کے ملازمین کے مقابلے میں بذات خود ایک تفریق ہے۔ وفاقی ملا حکومت کو یہ الاؤنس موجودہ تنخواہوں پر ملتا تھا، لیکن صوبائی حکومتوں کو یہ الاؤنس ابتدائی بنیادی تنخواہ پر ملتا تھا۔ کچھ صوبوں میں ملازمین کو یہ الاؤنس بھی نہیں مل رہا۔ وفاقی حکومت نے وفاقی ملازمین کو 2022 اور تفریق کم کرنے کا الاؤنس 15% DRA 2022 موجودہ یا جاری بنیادی تنخواہ پر دیا گیا۔ یہ الاؤنس صرف وفاقی اور KP کے ملازمین کو ملتا ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے ملازمین تاحال اس سے محروم ہیں۔ بات کرتے ہیں مرجنگ ایڈ ہاک ریلیف کی، جس میں 2016 کا 10% فروز کر دیا گیا، 2017 کا 10% رننگ بیسک پیپر، 2018 کا 10% رننگ بیسک پیپر، 2019 کا 10%، اسکیل نمبر 1 سے لے کر 16 تک کے لیے 5% اور اسکیل نمبر 16 سے ابو آن دا رننگ بیسک پے۔ اسی طرح 2021 میں 10% آن دا رننگ بیسک پیپر۔ پاکستان میں نظر ثانی شدہ پے اسکیل کی تاریخ سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف حکومتوں نے بنیادی اسکیل پر نظر ثانی کی، لیکن پچھلے 5 سالوں کے دوران تنخواہوں کے اسکیل میں کوئی نظر ثانی نہیں ہوئی۔ یہ بنیادی ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہیں جنہیں حکومت بنیادی تنخواہوں میں ضم کر دے اور 1 جولائی 2022 سے نظر شدہ پے اسکیل 2022 جاری کرے۔ اگر حکومت نظر ثانی شدہ پے اسکیل کو مطلع کرتی ہے تو اس سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں معقول حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ بات کرتے ہیں گروپ انشورنس کی۔ کچھ صوبوں میں ملازمین کے ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس مل رہی ہے، جبکہ وفاق اور دیگر صوبوں کے ملازمین بھی اس سے محروم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر ملازمین کی بیمہ کی رقم واپس کرنی چاہیے، جسے اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کی پختگی کے بعد واپس کی جاتی ہے۔
حکومت ہر ماہ ملازم کی تنخواہوں سے گروپ انشورنس کی رقم کاٹتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ملازمین کے خاندان کو صرف ملازم کی موت کی صورت میں رقم ملتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ پہلے ہی ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ انشورنس کے حوالے سے فیصلہ جاری کر چکی ہے۔ اب تک کارروائی کا اگلی کارروائی کا انتظار ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہاؤس رینٹ کی، پچھلی حکومت نے صرف ملک کے مخصوص 6 شہروں میں 2021 کی ہائرنگ ریٹس میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ وہ ملازمین ان کے بڑے شہروں میں رہائش کی خدمات حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ نیچے کی شرحوں پر HRA ہاؤس رینٹ حاصل کر رہے ہیں۔ ان شہروں میں کرایہ کے مکان کے نرخ 10,000 سے بڑھا کر 40,000 تک کر دیے۔ ایک ملازم اس رقم میں مکان کیسے کرایہ پر لے سکتا ہے؟ اسے اپنے خاندان کی رہائش کا انتظام کرنے کے لیے اضافی کام کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان حکومت ہاؤس رینٹ الاؤنس میں بھی اضافہ کرے۔ نئی شرح، نئی نظر ثانی بنیادی تنخواہوں کے سکیل کے ابتدائی 45% ہونے چاہیے۔ ہاؤس رینٹ میں اضافے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ میڈیکل الاؤنس، آپ نیچے دیے گئے میڈیکل الاؤنس کی شرح بھی دیکھ سکتے ہیں جو ملازمین کو مل رہے ہیں۔ اسکیل نمبر 1 سے لے کر 16 تک ملازمین کو 1500 روپے صرف میڈیکل الاؤنس فی مہینہ کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے ہسپتال میں صرف ڈاکٹر کی چیک اپ کی فیس ہے۔ ادویات، طبی ٹیسٹ، دیگر کا کیا کرنا ہے؟ حکومت اسے کم از کم مقرر کرے تو 5,000 روپے مہینہ کرے۔ بات کرتے ہیں کنوینس الاؤنس کی۔ پچھلے سالوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں کئی بار اضافہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی کئی سالوں سے کنوینس الاؤنس چارجز جو دیے جا رہے ہیں وہ درج ذیل نرخ ہیں۔ سکیل نمبر BPS سکیل نمبر 1 سے لے کر سکیل نمبر 15 کے ملازمین کے لیے کم از کم شرح روپے جو ہونی چاہیے 5,000 روپے ہونی چاہیے، اس سے زیادہ 10,000 فی مہینہ ہونا چاہیے۔ سرکاری ملازمین کے کنوینس الاؤنس میں اضافہ کر کے تنخواہوں میں اضافہ میں خدمت میں دلکش بنا سکتا ہے۔ ٹائم سکیل پروموشن کی بات کریں، ٹائم سکیل پروموشن میں ملازمین کا حق ہے، یہ کسی حد تک منتقلی کا متبادل ہو سکتا ہے۔ 2001 کے نظر ثانی شدہ پے سکیل ملازمین کی منتقلی بند کر دی تھی۔ لائبریری اسسٹنٹ ایک مثال ہے جو کہ غریب آدمی سکیل نمبر 7 میں اپنی تمام سروس میں رہتے ہوئے بالعموم سکیل نمبر بالخصوص اور بالعموم دیگر عہدوں سے ٹائم سکیل دیا جاتا ہے۔ ایڈوانس انکریمنٹ 1 دسمبر 2001 سے ایڈوانس انکریمنٹ حکومت نے 1 دسمبر 2001 سے روک دیے۔ جن ملازمین کے پاس کسی خاص ملازمت کے لیے ضرورت کی بجائے اعلیٰ قابلیت تھی، ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنیاد پر اضافی انکریمنٹ ملتی تھی، جو کہ 2001 سے تمام روک دی گئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں انکریز پینشن کی، سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن پینشنر کا بھی حق ہے وہ اپنی پینشن میں اضافہ کریں۔ اگرچہ حکومتوں کے ملازمین کو DRA 2021-22 کی شکل میں خود کچھ ریلیف ملا، لیکن سب سے زیادہ متاثر پینشنرز ہوئے جنہیں حکومت کی جانب سے مخصوص الاؤنس کا اعلان کیا گیا، ریلیف نہیں ملا۔ پینشن کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کو اب پینشن کے لیے پینشن کی کم از کم رقم میں 20 سے 30% اضافہ ہونا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔